بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل رمضان کے حوالے سے آج ہم چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اس میں ایک اہم عبادت اعتکاف کا ہے، تو اس کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے اعتکاف کا حکم اور اس کی مشروعیت کے متعلق بات کریں گے۔ تو اعتکاف کی مشروعیت یعنی اعتکاف کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ہے، سنت رسول اللہ سے بھی ہے اور اجماع امت سے بھی ہے۔ کتاب اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے عہد لیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح دوسری آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ، زوجات کے ساتھ مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں جب اعتکاف میں بیٹھے ہو، تو اس حال میں پھر مباشرت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اگر کسی نے کر لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور روزے کی حالت میں کیے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو کتاب اللہ سے مشروعیت ہے، اور سنت رسول کے اندر اعتکاف کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، جس میں سے ایک حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہیں، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے اللہ نے اٹھا لیا، اور ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور پھر اس کے بعد یعنی آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے ازواج مطہرات جو ہے وہ اعتکاف فرماتی تھی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام کے ازواج اعتکاف فرماتی تھی۔ تو جو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کا اعتکاف ثابت نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ واضح دلیل ہے کہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات آپ کے بعد اعتکاف میں بیٹھتی تھی، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی۔ اور اجماع امت سے بھی اعتکاف ثابت ہے۔ تو فرمایا فنقل غیر واحد من العلماء، کہ علماء میں سے بہت ساروں نے یہ بات نقل کی ہے کہ الاجماع علی مشروعیت الاعتکاف، کہ اعتکاف کی مشروعیت پر امت کا اجماع ہے، جیسے امام نووی رحمہ اللہ، ابن قدامہ، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہم رحمہم اللہ نے اس اجماع کو نقل کیا ہے۔ اور یہ اس کی تفصیل ہمیں مل سکتی ہے المغنی کے اندر، اسی طرح شرح العمدہ، اس کے اندر اس کی تفصیل ہمیں مل سکتی ہے۔ تو یہ تو مشروعیت کے متعلق بات ہو گئی۔ اور دوسری بات اعتکاف کا حکم ہے۔ تو اعتکاف کا حکم پہلے یہ سمجھنے چاہیے کہ اعتکاف 3 قسم کا ہے۔
اعتکاف واجب، تو اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے جو کوئی منت مان لے، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، کہ جو یہ منت مان لے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، وہ من نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، اور جس نے یہ منت مان لی کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ نافرمانی نہ کرے۔ تو بہرحال یہ منت والی جو بات ہے، اس سے اعتکاف اگر کوئی یہ کہے کہ اب میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو اس سے اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اور دوسری قسم اعتکاف سنت کہے تو وہ اعتکاف ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو آپ علیہ السلام نے کیے ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور تیسرا ہے نفل اعتکاف۔ نفل جو ہے وہ کسی بھی وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت اگر کر لی جائے تو اس سے نفل اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ بہرحال جو سنت اعتکاف ہے یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جیسے 20ویں رمضان جیسے ختم ہوگا، یعنی جیسے کل کا دن ہے کہ 20واں رمضان جیسے ختم ہوگا اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی یہ اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور عید کی چاند نظر آنے تک یہ اعتکاف برقرار رہے گا۔ تو یہ سنت اعتکاف ہے، اور اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے، بغیر روزے کے یہ نہیں ہوگا۔ اور مرد جو ہے وہ